آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 10واں وصف کہ لوگوں کو دین سے متنفر نہ کریں، یعنی ایسا کوئی کام انسان نہ کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوں، بلکہ کوشش یہ ہو کہ لوگ دین کے قریب آئیں، اسلام کے قریب آئیں، غیر بھی دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں، چاہے جائے کہ اپنے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں۔ ایسے کوئی کام نہ کرے انسان جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے رہیں، متنفر ہوتے رہیں، بلکہ ایسے کام کیا جائے جس کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آئیں۔ سنن ابی داؤد کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر صبح کی نماز پڑھتے، نفل کی نیت باندھتے، اور پھر اپنے قوم کے پاس جا کر ان کو لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے، بڑی لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے جو سارا دن کھیتی باڑی اور مزدوری کرتے تھے، تو وہ تھکے ہارے تھے۔ وہ ایک دفعہ آئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ بقرہ شروع کی اور پڑھتے گئے، اتنی لمبی رکعت کی کہ وہ صحابی سمجھنے لگا، وہ دیہاتی صحابی، وہ مزدورکار صحابی سمجھنے لگا کہ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع نہیں کریں گے جب تک کہ سورۃ بقرہ ختم نہ کر دے۔ تو اس پر انہوں نے سلام پھیرا اور جا کے اکیلے نماز پڑھ کے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے مشہور کر دیا اور لوگ ان سے کہنے لگے کہ تو منافق ہو گیا، کیونکہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے الگ نماز پڑھنا یہ منافقت کی علامت تھی۔ آپ کے زمانے میں مسلمان تو بڑی دور کی بات کہ وہ تکبیر اولیٰ سے رہ جائے، جماعت سے رہ جائے، منافق بھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑتا تھا۔ منافق پہلے صف میں کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں کو اکٹھا کروں اور ان سے کہوں کہ بہت سا ایندھن جمع کرے، اور میں کسی کو جماعت کے لیے کھڑا کر دوں، اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو جو لوگ بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں، کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس لیے لوگوں نے ان سے کہا کہ تو منافق ہو گیا۔ تو اس پر وہ بڑا پریشان ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا یا رسول اللہ میں منافق نہیں ہوا، نہ میں منافق ہوں، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز اتنی لمبی کی کہ میرے ہمت نہ اتنی ہوئی کہ میں نماز پوری کر سکوں۔ سارا دن کام کاج کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، تھکا ہارا ہوتا ہوں، تو اس لیے مجھ سے نماز اتنی لمبی نہ پڑھی گئی۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، غصے ہو گئے، اور فوراً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب بلایا گا، آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا افتان انت معاذ، افتان انت یا معاذ، آیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں دین کی نفرت پیدا کر رہا ہے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اس کے بعد سورۃ اذا الشمس کوورت یا والسماء والطارق یا والسماء ذات البروج یا واللیل اذا یغشی، یہ صورتیں پڑھنی، اس کے علاوہ اور صورتیں نہیں پڑھنی، یہ صورتیں پڑھنا، اس کے علاوہ صورتیں نہیں پڑھنی۔ اب ہمیں اس سے کیا سبق پتا ہے کہ بندہ ایسے کام نہ کرے کہ جس سے لوگ متنفر ہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل بعض بیچارے امام حضرات ہو گئے یا بیان میں علماء کرام، بعض حضرات بیچارے ایسے ہو گئے جو اتنی تقریر کو لمبی کر دیتے ہیں، اتنی تقریر لمبی کرتے کہ لوگ، ہم نے خود اپنے کام سے کئی دفعہ سنا کہ لوگ پھر گالی نکالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی جان ہی چھوڑ دے یار، بس تو چھاڑ دے، پھر یہ کر دے وہ کر دے۔ یعنی وہ اگر قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے لوگ اگر سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اب یہ سارا گناہ کس پر ہوگا؟ اس امام صاحب پر۔ اس لیے علماء سے بھی گزارش ہے کہ موقع محل کے مناسبت کے اعتبار سے لوگوں کو دیکھ کر بات کیا جائے، لوگوں کو دیکھ کر تقریر کی جائے، لوگوں کو دیکھ کر اس طرح کے دیکھ کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ معاذ تیرے پیچھے بزرگ بڑے عمر کے بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تیرے پیچھے قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس لیے نماز کو ایسے پڑھو کہ کوئی آپ سے تھک نہ جائے، لوگ دین سے متنفر نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بات کو اتنی لمبی نہ کریں کہ ہم سے کل کوئی دین سے متنفر ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق۔